بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا روزانہ کی طرح اس شو کے اندر ٹیون کرنے کا، جس کا تعلق قرآن تفسیر کے ساتھ ہے۔ خاص طور پہ 30ویں پارے کی تفسیر ہم لوگ کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ سورۃ اللیل جو ہے اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اور اگر اس کا اور پچھلی سورہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ربط جوڑنے کی کوشش کریں تو پچھلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا ان لوگوں کا جو کہ دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ ایک نیکی کا راستہ بھی چاہیں تو اختیار کر لیں، چاہے تو وہ شر کا راستہ اختیار کریں۔ اب اسی سورہ میں بھی اسی تھیم کے اوپر آگے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی اسی طرح سے کچھ قسمیں جو ہیں وہ کھا کر بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ایسی قسمیں جو آپس میں ایک دوسرے کے تھوڑی اپوزٹ ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، کہ رات کی قسم جب وہ لپیٹ لیتی ہے یا کسی چیز کو اپنے گھیراؤ میں لے لیتی ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، تو یہاں پہ وہ جو پچھلی سورہ کی چوتھی آیت تھی، یہاں پہلی سے اسی طرح کی ایک بات جو ہے اس سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اس رات کی قسم جب وہ ہر چیز کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر دن اور رات کو اس طرح سے طاری کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور اس دن کی قسم جب وہ تجلی کرتا ہے یا اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دونوں کا آپس میں آپ کو کانٹراسٹ نظر آ رہا ہے، جس طرح پچھلی سورہ میں تھا یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات اور دن، یعنی کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی نے بھی آنا ہوتا ہے، ہر ظلمت کے بعد ایک نور کا سما بھی ہوتا ہے، کہ جہاں پہ ایک معاشرہ جہاں پہ اندھیرا تھا، جہاں پہ لوگوں گمراہی کے اندر تھے، لوگ اگنورنس میں زندگیاں گزار رہے تھے، اس کے بعد دین کا نور آیا، قرآن کا نور پھیلا، اور اس نے ان سب چیزوں کو منور کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا۔ کیونکہ جب لائٹ آتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، آپ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک کمرہ جو کہ اندھیرا ہے، اس میں چیزوں کا تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کمرے کے اندر روشنی پیدا کر دی جائے، اب آپ چیزوں کے بیچ میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے جو کہ ایک فرقان ہے، بتا دیتی ہے کہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کیسے کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا یا میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ تو ذکر والانثى یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو جوڑے بنا کر پیدا کیا۔ جس طرح کہ دن اور رات کا بھی ایک جوڑا ہے، زمین اور آسمان کا بھی ایک جوڑا ہے، خشکی کا اور سمندر کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح پچھلی سورہ میں ہم نے دو نفوس کا پڑھا تھا کہ دو نفس ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں۔ پھر ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ یہ سارے کے سارے پیئرز ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور یہی ایک اللہ تعالیٰ کی اوپر ایک پروف بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے پر ایک پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور نمرود تھا، موسیٰ علیہ السلام ہے اور فرعون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ بھی تو اپوزٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ صرف دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ظلم ہو اور انصاف نہ ہو؟ کیا ظلم کا اپوزٹ جوڑا انصاف نہیں ہوگا؟ جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کیا اس کا اپوزٹ انصاف نہیں ہوگا؟ انصاف اگر دنیا میں آپ کو نہ ملے، جو کہ اکثر نہیں ملتا، انصاف اکثر دنیا میں نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور جگہ پہ ضرور ملے گا۔ جس رب کائنات نے دن اور رات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یقیناً انصاف بھی ہو کر رہے گا، کیونکہ یہی نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بیلنس کریٹ ہوا ہے، اور یہ بیلنس اپنی کمپلیشن تک پہنچ کر رہے گا۔ آگے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہارے جو سعی ہے، تمہارے جو ایفرٹس ہیں وہ ڈائیورس ہیں۔ لشتیٰ یعنی کہ مختلف ہیں، کوئی ایک طرف جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف جا رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہے، مختلف ڈائریکشنز میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی رضامندی والے کام کر رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری والے کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہا ہے، کوئی بالکل دنیا کے اندر گم ہو چکا ہے۔
دنیا کی لذتوں میں گم ہو چکا ہے, کوئی جو ہے وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہے. سو ہر انسان کے اسٹرگل جو ہیں وہ مختلف ہیں, لیکن یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کام کرتے ہیں ان کے اسٹرگلز جو ہیں ان کو بہت فائدہ دیں گے, اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے اسٹرگلز ان کو بالکل فائدہ نہیں دیں گے. آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, پھر وہ شخص جو بھی چیریٹی کرے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا. دو کام بتائے جا رہے ہیں. پھر جو شخص بھی آتا واتقا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, جو صدقہ کرتا ہے, جو خیرات کرتا ہے, جو زکوٰۃ کرتا ہے, جو بھی خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے, یعنی کہ دو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. یعنی کہ اس سے بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ہمیں کہا گیا نا کہ روزے رکھو. روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ جی معاشرے میں سارے رکھ لیں تو چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں. روزے رکھنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر تقوی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص یعنی اس کا کام بھی ٹھیک تھا اور نیت بھی ٹھیک تھی, یعنی کہ اس کا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ اس میں تقوی آ جائے. یعنی اگر تقوی یا نیت اللہ کی رضا نہ ہو, مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو کسی دکان کا گفٹ کارڈ ملا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی کپڑوں کی دکان ہے, کوئی بڑا برانڈ ہے, برانڈ آپ خود سوچ لیں, اس کا گفٹ کارڈ ہے. لیٹ سپوز کسی نے آپ کو 10,000 روپے کا گفٹ کارڈ دیا کہ بھئی یہ آپ اس سٹور سے جا کے نا, یہ خاص سٹور ہے, اس سے آپ یہ جا کے چیز لے سکتے ہیں. بجائے اس سٹور پہ جانے کے وہ گفٹ کارڈ آپ لے کے کسی اور دکان پہ چلے گئے, تو وہ دکان والے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آلدو یہ گفٹ کارڈ 10,000 روپے والا ہے, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھئی ہمارا گفٹ کارڈ یہاں چلے گا, یہاں ان کا نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ جو نیکیاں کر رہا ہے اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہے, تو یہ ایسا ہی ہے کہ انسان اپنا کریڈٹ لینے جا رہا ہے اور اس کو قیامت کے دن نہیں ملے گا, کیونکہ کام تم نے کیا لیکن تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. تم نے کام تو کیا, اللہ کے لیے نہیں تھا, تو پھر کیا اب تم چاہتے ہو؟ تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى. تو یہ ہے جی وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے والا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور دین کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, یعنی کہ وہ خرچ کر رہا ہے. یعنی کیا خرچ کر رہا ہے؟ مال بھی خرچ کر رہا ہے, جان بھی خرچ کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, یعنی تن من دھن اپنا لگا رہا ہے دین کے لیے, اور اس کے اندر پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر مزید خدا خوفی پیدا ہوتی ہے یہ عمل کرنے کے بعد. تو یہ ایک بڑا زبردست معاملہ ہے اس بندے کا جو ان دونوں سٹیٹس پہ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے, اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنا ایفرٹ لگاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقویٰ ڈیولپ ہوتا ہے. آگے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور الحسنہ کی تصدیق کرتا ہے. صدقہ یعنی تصدیق کرنا کسی چیز کی. الحسنہ کیا ہے؟ اب یہ ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. الحسنہ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حسنہ جو ہے یہ ہر خیر کی چیز ہے. یعنی اسلام الحسنہ ہے, جنت بھی ہے, اور نیکی والے تمام کام الحسنہ ہے. یعنی کہ یہ بندہ جو تھا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا, تقوی اختیار کرتا تھا, اور یہ تصدیق کرتا تھا اسلام کی کہ اسلام دین حق ہے, یا جنت کو مانتا تھا, قیامت کے دن کو مانتا تھا, نیکیوں کو مانتا تھا کہ ان سے فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں الحسنہ میں آتی ہیں. سو یہ ان سب کی تصدیق کرتا تھا, سب کو مانتا تھا. اسی لیے مانتا تھا تو عمل کرتا تھا نا, ورنہ اگر مانتا نہ ہوتا تو عمل کیوں کرتا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. سو یہ شخص جو تھا یہ اپنا محنت اور کوشش کرتا تھا اس راستے پر. آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو پھر ہم نے آسان کر دیا اس کے لیے آسانی کا راستہ. اچھا, جو شخص یہ کام کرتا تھا, نیکی والے کام کرتا تھا, اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیا گیا. آسان راستہ کیا ہے؟ یعنی آسان راستہ دین اسلام ہے, دین پر چلنا آسان کر دیا گیا. ایک عالم نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے, کہتے ہیں پورا 1 سال جو ہے نا وہ تہجد کی نماز پڑھنے میں ایفرٹ کیا. 1 سال, پورا 1 سال, مطلب آپ سمجھیں کہ 360 دن لگا لیں آپ رفلی, کہ میں نے 360 دن اسٹرگل کیا, روزانہ اسٹرگل کیا. اوف اللہ, محنت, اٹھو بھائی اٹھو, تہجد کے لیے اٹھو, بڑا تکلیف سے, بڑی اسٹرگل سے. لیکن کہتے ہیں اس 1 سال کے بعد میں نے 20 سال تہجد انجوائے کیا. 1 سال میں نے اسٹرگل کیا ہے,
تہجد کی نماز کے لیے اپنے آپ کو مجبوراً اٹھایا, دل چاہ رہا تھا سوتے رہو, لیکن نہیں اٹھایا اپنے آپ کو, فجر سے پہلے اٹھاؤں. 1 سال محنت کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 20 سال تک میں نے لگاتار تہجد پڑھی اور پھر اس کا لطف انجوائے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے پر چلے گا نا, پھر ہم اس کے لیے جو آسانی کا راستہ ہے وہ آسان کر دیں گے. یعنی اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا, اور جو برائی کرے گا اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے نا, تو یاد رکھیں نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسری کرنا آسان کر دیتا ہے. آپ مسجد گئے, بڑی ہمت کر کے آپ مسجد چلے گئے, آپ نے نیکی کی نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں پر بیٹھنا آسان کر دیا. آپ وہاں پہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اور بیٹھے رہے. اس کے بعد جب آپ گھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان کر دیا. آپ نے اپنی امی کو پوچھا کہ آپ پانی تو نہیں پئیں گی, اپنے والد کا خیال کیا. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو نا ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے. اور یہی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے. تو آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, لیکن جو شخص بخیل تھا یعنی کنجوس تھا, لالچی تھا, وَاسْتَغْنَى, اور اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتا تھا. فن خواں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے لیے کافی ہوں. استغنى یعنی غنی سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, مجھے اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہوں نا, یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے, میں نے کی ہے, میں ہوں, میں بہت بڑی چیز ہوں. دیکھا نہیں میرے پاس پیسے کتنے ہیں, دیکھا نہیں میری جاب کتنی اچھی ہے, دیکھا نہیں میری بزنس کہاں جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ وہ ہر سیکنڈ میں اللہ کا محتاج تھا. اللہ اس کو 1 سیکنڈ میں اٹھا لے دنیا سے, کیا کرے گا؟ اللہ اس کو مینٹلی ڈسیبل کر دے, کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جو ایک تو کنجوس اور لالچی تھا, اوپر سے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طغیانی ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ریبیلین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور الحسنہ کو جھٹلاتا تھا, یعنی اسلام کو جھٹلاتا تھا, قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا, جنت کو جھٹلاتا تھا, نیکیوں کو جھٹلاتا تھا. جو بھی الحسنہ ہو سکتا ہے اس کو جھٹلایا کرتا تھا. ایک تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا, اوپر سے کنجوس بھی تھا, اوپر سے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا, اور نیکی کے تمام کاموں کو جھٹلاتا تھا. اور جھٹلاتا وہی ہے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. یعنی جو استغنا ہوگا وہی کہے گا کہ بھائی میں اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں نیکی چاہیے, مجھے نہیں جنت چاہیے, مجھے نہیں کچھ چاہیے, میں خوش ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایکچولی یہ جو واقعہ تھا مجھے ایک شیخ نے سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو تھا نا وہ پاکستان سے گیا مکہ عمرہ کرنے گیا, تو دیکھا کہ کعبہ کے ساتھ ایک شخص ہے, وہ لپٹ کے کعبہ کے ساتھ رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا رب کریم یا ذوالجلال والاکرام, رو کے دعائیں کر رہا ہے. تو یہ جو پاکستانی گیا ہوا تھا یہ بڑا اس سے امپریس ہوا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے آخر, اس کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ اتنا مانگ رہا ہے. تو جو ان کے ساتھ ساتھی تھے, لوکل تھے, وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ اصل میں جو ہے نا, یہ جو سامنے ہوٹل دیکھ رہے ہو اتنا بڑا, یہ اس کا مالک ہے. تو اس پاکستانی نے کہا کہ بھئی یہ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک کیوں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے, اس کے پاس تو سب کچھ ہے, وہ تو ہمیں گڑگڑانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی ہماری چھوٹی سمجھ ہے. یعنی وہ جو ہوٹل کا مالک ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ وہ خود پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں مانگی اس نے. اور ہر انسان کو نا اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں اب جو ہوں نا بالکل فری ہو گیا ہوں. میں ہر سیکنڈ میں, ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم ہر سیکنڈ میں, ہر لمحے میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ ہم سے روک لے کوئی دنیا کی طاقت اللہ سے لے نہیں سکتی. تو پھر انسان ایسا غرور اور تکبر کیسا؟ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو یہ جو شخص ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى, یہ جھٹلا دیتا تھا ہر کسی خیر کے معاملے کو اور اللہ کی یعنی بتائے ہوئے احکامات پر سبمٹ نہیں کرتا تھا. فسنيسره للعسرى, تو اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا مشکل راستہ گناہوں کا. یعنی جو راستہ ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, ٹینشنوں کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جو شخص بھی اللہ کی نافرمانیاں کرے گا ایونچولی وہ ڈپریشن میں ہی جائے گا. یعنی یہ فسنيسره للعسرى, اس کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ جہنم کا راستہ, ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا.
تو چاہے جہنم کا راستہ یا آسان ہوا ہو یا گناہ کا راستہ، دونوں ہی کام برے ہیں. یعنی یہ سمجھیں کہ جس کے لیے آسانی کی جا رہی ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کبھی آپ نے کوئی زندگی میں کسی واٹر پارک میں گئے ہو نا، اور آپ نے وہاں پہ واٹر سلائیڈ لی ہو، یا واٹر سلائیڈ چھوڑے نارمل سلائیڈ بھی آپ لے لیں، جب آپ سلائیڈ سے نیچے اترتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے؟ تو بہت آسان ہے. واٹر سلائیڈ سے اتریں گے اور بھی آسان ہوگا، پانی بہ رہا ہوتا ہے اس میں مزید فرکشن کم ہو جاتی ہے. تو جو بندہ واٹر سلائیڈ سے نیچے آ رہا ہے نا، وہ تو سمجھیں کہ بس فری میں آ رہا ہے اب نیچے وداؤٹ اینی ریزسٹنس. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا کر دیتے ہیں جو ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے، جیسے کہ انسان واٹر سلائیڈ سے نیچے اتر رہا ہے. یا جس طرح مجھے ایکسپیرینس ہوا ساؤتھ افریقہ جانے کا، وہاں میں نے بنجی جمپنگ کی. بنجی جمپنگ کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا دل جگرا ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ ایک پل سے آپ کے وہ پاؤں جو ہے نا وہ ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چھلانگ مارو بس. تو چھلانگ مارنے میں فری فال میں کون سی ٹینشن ہے؟ کام آپ نے نہیں کرنا، سارا کام گریوٹی نے کرنا. آپ کے اینڈ پہ کوئی محنت نہیں، آپ نے تو بس ایک قدم آگے لے جانا ہے، باقی سارا کام تو سمجھے فری میں ہوگا، آٹومیٹکلی ہوگا. بنجی جمپنگ میں جو کارڈ ہے وہ الاسٹک ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں نیچے اوپر، آپ خود کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے اس کو کہ جی بنجی کارڈ مجھے لیفٹ لے جاؤ، مجھے رائٹ لے جاؤ. بنجی کارڈ خود آپ کو لے جائے گی جہاں آپ جائیں گے. تو انسان گناہوں کی طرف بھی نا کبھی کبھار بنجی جمپ کر دیتا ہے. ایک گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے باقی گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں. ایک رولر ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. سو میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میں ایک سائیکل آف سن میں پڑ گیا ہوں، یعنی آپ نے ایک گناہ کیا، پھر آپ نے دوسرا کیا، پھر آپ نے تیسرا کیا، گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے، فوراً سے کوئی نیکی والا کام کر لیں. فوراً سے بیسڈ اپون دیز آیات. ان آیات کی روشنی میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں نا یکے بعد دیگرے، اور آپ اپنے بارے میں ندامت محسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے ہو کیا گیا، واٹ ایم آئی ڈوئنگ، فوراً کوئی نیک کام کرو، فوراً وضو کرو، جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو، فوراً سے قرآن مجید اٹھاؤ، ایک پیج پڑھ لو، فوراً سے پیسے نکالو بٹوے سے کسی غریب کو دے دو، کچھ کرو، اپنی اس سائیکل کو توڑو. کیونکہ جو شخص بھی گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے گناہ آسان کر دیا جاتا ہے، جہنم کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. جو شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم بار بار سٹریس کرتے ہیں اپنی اس آرگنائزیشن میں، ادارے میں، یوتھ کلب میں، ہم بار بار سٹریس کرتے ہیں اچھی صحبت میں آ جاؤ، اچھی صحبت میں آ جاؤ. کیوں؟ اچھی صحبت میں آؤ گے نا تمہیں نیکی کرنے کے چانسز بار بار ملیں گے. بری صحبت میں آؤ گے برائی کرنے کے چانسز بار بار ملیں گے. اور انسان ویسے ہی آپ کو پتا ہے اتنا سٹرانگ ہوتا نہیں ہے، پیئر پریشر میں آ جاتا ہے. اچھی صحبت میں ہوگا تب بھی پیئر پریشر آئے گا، نیگیٹو صحبت میں ہوگا تب بھی پیئر پریشر آئے گا. تو آپ کی صحبت، وہ اردو کا محاورہ ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے بچپن سے کہا تھا بیٹا کلاس میں جب جاؤ گے نا تو لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا. وہ اور بات ہے ہم نہیں بیٹھے پھر نالائق ہو گئے. تو لیکن وہ کیوں کہتے تھے کہ بیٹا لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا؟ اس لیے کہ شاید تھوڑا سا لائکی تمہارے اندر بھی آ جائے. تو اپنے حالات کو بدلنا یہ ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کرے گا جو راستہ بھی ہم اختیار کریں گے. آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو گناہوں میں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا. آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیکیوں میں فیسیلیٹیٹ کرے گا. چوائس آپ کی ہے، پک اے پاتھ، راستہ چن لیں آپ کو جو سا آپ کو چاہیے. سو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے آج جو انویسٹمنٹ کرنی ہے نا، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آپ پہ آ جائے، آج آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میں ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کروں گا جہاں پہ مجھے اینڈ میں جا کے سب سے زیادہ فائدہ ہو. اس راستے پہ جاؤں یا اس پہ جاؤں، یہ میری انویسٹمنٹس ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب وہ گر رہا ہوگا. اذا تردہ یعنی جب بندہ کسی گڑھے میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مال اکٹھا کر رہا تھا نا سارا، یعنی جس کے بارے میں اما وم بخلا واستغنا، یعنی جب یہ مال اکٹھا کر رہا تھا، کنجوسیاں کر رہا تھا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اس کے کہاں کام آئے گا جب یہ گڑھے پہ پھینکا جا رہا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا جو کفن ہوگا اس کی پاکٹس ہوں گی؟ اگر تو پاکٹس ہوں گی نا پھر تو پیسے کمائیں، کیونکہ پاکٹوں میں نا قبر میں ساتھ لے جانا پیسہ، لیکن قبر میں ساتھ پیسہ جانا نہیں ہے. قبر میں آپ کے صرف اعمال جا رہے ہیں. آپ اگر دنیا میں ہیوگو باس اور گوچی ارمانی اور ورساچی بھی پہنتے تھے نا، تو قبر میں کپڑا آپ کا نارمل ہے، ٹھیک ہے، وہی تھان کا کپڑا ہے جس پہ لپیٹ کے آپ کو اندر ڈال دینا. کسی نے پوچھتا نہیں کہ جی ہمیں ہمارے جو نا مردے کو آپ گوچی کا کفن پہنائیں
اور اس کو ہیوگو باس والا پہنائیں بیکاز قبر کے اندر تاثیر بہتر ہوگی. یہ کوئی ڈیزائنر لیبل نہیں ہوگا, ادھر نارمل کپڑے میں آپ کو دفنایا جائے گا, کوئی جیبیں نہیں ہوں گی, کوئی مال, سارا مال یہاں رہ جائے گا آپ کا. کیا جائے گا آپ کے ساتھ؟ صرف آپ کے اعمال جائیں گے. تو یہ بندہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کا مال اس کو بچا لے گا. آپ نے کیا فرشتوں کو رشوت دینی تھی؟ اتنا مال اکٹھا کیوں کر رہے تھے؟ یعنی کس کو پیسے دینے تھے آپ نے؟ کوئی نصیب نہیں ہو رہے. تو آپ دیکھیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا, قارون کے ساتھ کیا ہوا, ان کا مال نے کہاں فائدہ دیا ان کو. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں, بلڈنگیں بھی چلی گئیں, لوگ بھی چلے گئے, کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ تو لوگ جو ہے وہ اس وقت ہماری جو پورے معاشرے کی ایک سائیکی بن چکی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ پیسے کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگ مٹیریلسٹک لوگ ہیں, مٹیریلزم میں رہتے ہیں ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں پیسے کے لیے, ہم لوگ نوکری کرتے ہیں پیسے کے لیے. یعنی ایک زمانے میں لوگ پڑھائی کرتے تھے اپنے انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کہ یار آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. میں نا دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, میں سمجھنا چاہتا ہوں دنیا کو, فلسفے سمجھنا چاہتا ہوں میں. لوگ پہلے زمانوں میں نا ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے تھے. آج ہم ایجوکیشن سیکھ کرتے ہیں کہ مجھے پیسے مل جائیں, مجھے نوکری چاہیے, چاہے مجھے نفرت ہو اس سبجیکٹ سے, میں پڑھوں گا کیونکہ اس میں سنا آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. اس لیے میرا اپنا ایپٹیٹیوڈ کہیں اور تھا, لیکن میں پڑھ رہا ہوں کہ جی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے آج کل. تو پڑھائی کا سٹینڈرڈ بدل گیا, پیسہ آ گیا, جاب کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا. پہلے لوگ جاب کرتے تھے جو ان کو سیٹسفائی کرتی تھی, ایک ایسا جاب جو کہ اس انسان کا شوق ہوتا تھا کہ مجھے شوق ہے بیکنگ کا. فار ایگزامپل مجھے ذاتی طور پہ شوق نہیں ہے, لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے, لیٹس سپوز. تو کسی کو شوق ہے بیکنگ کا, وہ کہتا ہے بھائی چھوٹا سا بزنس بھی ہونا لیکن میں نے کرنا یہ کیونکہ میرا شوق ہے. وہ کنفیوژن سینگ ہے کہ if you make your passion into your profession, you won't have to work a single day of your life. اگر آپ اس چیز کو اپنا پروفیشن بنا لو جو کہ تمہارا پیشن ہے, تو پھر ساری زندگی تم کام نہیں کرو گے, بیکاز کام پہ جانا انجوائمنٹ ہوگی تمہارے لیے, تم خوشی خوشی کام پہ جاؤ گے. ایسا نہیں جس طرح آج ہوتا ہے کہ آئی ہیٹ منڈیز اینڈ تھینک گاڈ اٹس فرائیڈے. لوگ سارا ہفتہ ویکینڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کام سے ان کو نفرت ہوتی ہے. اپنے کام پہ جاتے ہیں, چہرے لٹکے ہوتے ہیں, مرجھائے ہوئے چہرے لے کے کام پہ جاتے ہیں, کیونکہ کام پسند ہی نہیں ہے اپنا. تو کام بھی ہم کیوں کرتے ہیں؟ بس پیسہ مل جائے, ساری عمر خوار ہو جائیں گے بیچارے. میں انٹرنیشنلی میں نے بہت ٹریول کیا, دنیا بھر میں گھوما پھرا, میں نے دیکھا پاکستانی جو سیٹلڈ ہیں پاکستان سے باہر, کچھ ایسے ہیں اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے آئے ہیں, ساری فیملی, بیوی بچے بھی ادھر, ماں باپ بھی ادھر, سب ادھر, وہاں کام کریں. پتہ نہیں کون سی مجبوری پڑ گئی تھی, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ایسی مجبوریوں سے. لیکن ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ پاکستانی. تو وہ ٹیکسی چلا رہا ہے, وہ روئے جا رہے ہیں. میں حیران پریشان, میں نے کہا یہ کہیں گاڑی نہ مار دے. اچھا, اس نے نا ایک ٹیپ لگائی ہوئی تھی اور ٹیپ میں ایک بچہ, چھوٹا بچہ بول رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار یہ میں تو بڑا پریشان ہوں, میں نے کہا یار گاڑی سائڈ پر رکھو, یہ ہوا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ مجھے نا میری بیوی نے ٹیپ بھیجی ہے, یہ میرے بچے کی ریکارڈنگ ہے, اس بچے سے میں ملا نہیں ہوں. یہ آج سے کوئی 3 سال پہلے پیدا ہوا تھا جب میں یہاں تھا. تو میں وہاں سے آیا ہوا تھا, پیچھے وہ پیدا بھی ہو گیا, میں آج تک نہیں ملا, اور میں اس کی آواز سن رہا ہوں اور مجھے رونا آ رہا ہے. اور آپ یقین کریں, میں اس ٹائم میں خود بھی فورن کنٹری میں تھا اور میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا. میں نے سوچا یار میں نے یہ نہیں کرنا. ہماری آج جاب کرنے کا جو معیار ہے نا, وہ پیسہ ہے, کوالٹی آف لائف نہیں ہے. If I'm away from my father, my mother, میں اپنی ماں سے دور ہوں, اپنے باپ سے دور ہوں, اپنی بیوی سے دور ہوں, اپنے بچے سے دور ہوں, کوئی بات نہیں, پیسہ کمانا مین چیز ہے. حتیٰ کہ آپ چھوڑے پرے ساری باتیں چھوڑے. ہمارے رشتے بھی آج پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں, رشتے بھی ہم پیسے پہ کرتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں جی, ہم عاشق رسول ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں جی, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. لیکن آپ خود ذرا سوچئے, اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے لیے رشتہ ہے, یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے, یا آپ کی بہن کا رشتہ ہے کسی ایسے لڑکے کا جو بہت نیک ہے, اتنا نیک ہے, اتنا کوئی شریف و نفس آدمی ہے کہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے. لوگ اس کے بلکہ دشمن بھی جو ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار باقی باتیں اپنی جگہ پہ, بندہ بڑا نیک ہے. وہ ہمارا اسے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بندہ بہت اچھا ہے, کیریکٹر کا بہت اچھا ہے. ہر بندہ اس کی گواہی دیتا ہو کہ کردار اس کا بہت اچھا ہے, بہت ہی ماشاءاللہ دیندار آدمی, دیندار بھی ہے اور اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا ہے. ویری سویٹ نیچرڈ پرسن, ویری سویٹ نیچرڈ مین. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے,
بلکہ اتنا پڑھا لکھا کیا اس کو مطلب اخبار پڑھنا بھی نہیں آتا, اس کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھا لکھا نہیں ہے. کردار بہت اچھا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں یہ جو ہے نا بکریاں چرایا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ کام چھوڑ دیا, پھر کچھ کام یہاں کر لیا, کبھی وہاں کر لیا, اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے, رزق اس کو ملتا ہے, الحمدللہ گھر چلا رہا ہے, لیکن بہرحال پڑھا لکھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ پروفیشنلی کہیں کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کام نہیں کرتا, کوئی بہت بڑا اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, ایسی بات ہے. خود سوچئے کیا ہم اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا, یا اگر آپ خاتون ہیں اپنا رشتہ اس کو دیں گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو سوچیں کیوں, اس کی وجوہات سوچیں گے. ہوم ورک آپ کو سوچیے گا ذرا آرام سکون سے. ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم اللہ اور رسول کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, نبی کے لیے جان قربان ہے. آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں اگزامپل کیا دے رہا تھا آپ کو. ہمارے گھر میں رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ان کی سنت پہ چلنے والا شخص جو کہ بھرپور طریقے سے ان کے راستے پر چل رہا ہے, اور اس کا رشتہ آ جائے, ایک سیکنڈ میں اس کو وہاں سے رفو چکر کریں گے. چلو نکلو, بات تمہاری مجال کیسے ہوئی, تمہارے کا رشتہ لے کے آئے ہو. جانتے نہیں ہو ہماری بیٹی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے, ہم بی ایس سی سے کم تو بات ہی نہیں کر سکتے. ہماری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہے, تم کیسے, تمہاری مجال کیسے ہوئی, تم رشتہ لے کے آئے ہو, تم نے ماسٹرز کیا نہیں ہوا. یہ ہمارا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں, میری بات کو اچھی طرح سمجھیں ذرا. آپ ضرور کسی کے حسن کو دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, آپ کسی کا مال دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, آپ اس کا حسب نسب دیکھ کے بھی شادی کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا کہ دین کو بنیاد بنانا. یہ ہمارے اور ہم میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین, پہلے دین دیکھنا, تمہارا جو کرائیٹیریا ہے وہ دین ہوگا. باقی شکل بھی دیکھ لیں گے, مال بھی دیکھ لیں گے, حسب نسب بھی, لیکن مین چیز جو دیکھنی ہے نا وہ اس کا دین ہے. انسان کیا دیندار ہے یا نہیں, یہ مین چیز ہے. اخلاق اور کردار کیسا, یہ مین چیز ہے. آج ہماری مین چیز پتہ کیا ہے؟ مین چیز ہے پیسہ. پہلا بتاؤ کماتا کتنا ہے, پیسے بتاؤ کتنے. ہر بندے کی ایک ویلیو ہے, ہر بندے کی ایک ویلیو ہے. جو کسی اسکول میں جا رہا ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے, کوئی بڑے اسکول میں جا رہا ہے, چھوٹے میں جا رہا ہے, آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ایک پرائس ٹیگ اٹیچڈ ہے. ایک بندہ ایک نوکری میں جا رہا ہے, اس کے ساتھ ایک پرائس ٹیگ اٹیچڈ ہے. ہر بندہ ہر چیز کو مٹیریلسٹکلی دیکھا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ کماتا کتنا ہے, پیسے بتاؤ پہلے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ اچھا اخلاق کردار اور نماز روزہ بعد کی بات ہے, وہ نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے. مین چیز ہے کماتا کتنا ہے. ہمارا معیار ہی بدل چکا ہے. ہم ایک مٹیریلسٹک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اصل محبت کا مرکز جو ہے نا وہ پیسہ ہے, مٹیریلزم ہے. لبرل فلسفی نے نا ہمیں مٹیریلسٹک بنا دیا. یہ ہمارا آج کا المیہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تو اس مال کے ساتھ کیا کرے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, یہ تو بتا یہ مال تجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا. جب تو جہنم میں گر رہا ہوگا, جب تو وہاں پھسلا چلا جا رہا ہوگا, تو یہ مال تجھے بچائے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنا اس مال نے تیرے ساتھ. ان علینا للہدی, یقیناً ہمارے اوپر ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہدایت ہمارے اوپر ہے. اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت ہمارے اوپر ہے, یعنی کہ ہمارا ایز مسلمز ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہتا ہے ہدایت دے دو, اس کو گمراہ کر دو, اسے ہدایت دے دو, اس کو گمراہ کر دو, ایسا نہیں ہوتا. جو جتنی ہدایت چاہتا ہے اس کو مل جاتی ہے. جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے, اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. بات دراصل یہ کہ ہم کتنا ایفرٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے. میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا, یہ میری بات غور سے سنیں, میں ہدایت نہیں دے سکتا, میں ہدایت نہیں دے سکتا. میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. باقی ہدایت پہ آئے نہ آئے وہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ میرا کام ہی نہیں ہے. اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہو سکتا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی کے دل پہ اتر جائے اور وہ کہے میں آج سے اپنی لائف بدلتا ہوں, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ یار یہ مولوی ایم ہی بولتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے بھائی. میں تو اقبال کا وہ شعر ہے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں نے تو اذان دینی ہے بھائی, آپ مانے نہ مانے وہ مسئلہ آپ کا ہے. میں اذان دوں گا, کوئی آنا چاہتا ہے بسم اللہ, نہیں آنا چاہتا وہ کل کو اللہ کو جواب دے دے کہ وہ کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں اس نے اذان کے اوپر لبیک کہا, کیوں نہیں وہ آیا وہاں پہ. تو اصل بات یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور یقیناً ہمارے اوپر ہی ہے آخرہ یعنی ہیر آفٹر, اور اولا دنیا, یہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے, آخرت بھی اللہ کی ہے. بچ کے تم نے کہاں جانا ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے, آخرت بھی اللہ کی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں جہاں اللہ کے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تم عیاشیاں کرو گے تو آخرت کسی اور کی ہے. دنیا تو اللہ کی ہے، چلو اللہ نے بنائی، آخرت نعوذ باللہ کسی اور کی ہے. نہیں، آخرت بھی اللہ کی ہے. جس رب کی تم نافرمانیاں کر رہے تھے نا، اسی کو تم نے جواب دینا ہے آخرت میں بھی. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. آگے فرمایا کہ اس لیے اب تمہیں ڈرا دیا گیا ہے نارن تلظا، ایک بھڑکتی آگ سے، جہنم سے. اور یعنی کہ اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا، اب تمہیں وارن کر دیا گیا. کنسیڈر یور سیلف وارنڈ، تمہیں وارننگ دے چکی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ جی مجھے پتا نہیں تھا. اب قیامت کے دن یہ نہ کہنا اوہ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، تمہیں بتا دیا. اور یہی بات ہے کہ انبیاء کو بھی نا انذار کے لیے بھی بھیجا اور بشارتیں دینے کے لیے بھیجا. بشیرا و نذیرا، دونوں کام انبیاء نے کیے ہیں. لوگوں کو انذار بھی کیا، ڈرایا بھی ہے کہ ڈر جاؤ، اپنے راستے کو بدلو، آخرت کا خوف ڈالا، اللہ کا خوف ڈالا. یہ بھی کیا اور بشارتیں بھی دی کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بشارتیں. اور کنٹینیوسلی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ ریگولرلی فالو کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صورتوں کے اندر نا دونوں کا مینشن کرتے ہیں. جنت کے تذکرے بھی مل رہے ہیں، جہنم کے بھی مل رہے ہیں. کہیں پہ جنت کے زیادہ ہیں، جنت کے کم، جہنم کے کم ہے. کہیں پہ جہنم کے زیادہ ہیں، جنت کے کم ہے. ادھر وے، اور کہیں پہ دونوں کے بالکل بیلنس ملیں گے آپ کو. سو دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ڈر جاؤ اس بھڑکتی آگ سے، آج اپنے حالات کو بدلو. لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں کوئی نہیں جائے گا سوائے الاشقى کے. الاشقى کون ہے؟ جو سب سے بدترین اور بدبخت انسان ہے، وہی اس بھڑکتی آگ میں پھینکا جائے گا. جیسے سورہ شمس میں آتا ہے نا، اذ انبعث اشقاھا، کہ جو ان میں سب سے بدبخت تھا اس نے جا کے اونٹنی کو مار دیا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے الا الاشقى، یعنی جو سب سے بدبخت ہوگا وہی اس آگ میں پھینکا جائے گا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کی سٹیٹ سے بچائیں کہ جہاں پہ اس قسم کی نافرمانیاں ایک انسان کر رہا ہو. اور یہ جو پنشمنٹ ہے، بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ڈبل پنشمنٹ ہے. لا یصلح الا الاشقى کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ تھا نا کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پیس کے رکھ دے گا اور پھر آخرت میں بھی اس کے ساتھ جو عذاب ہوگا وہ بھڑکتی آگ ہوگی. الذی کذب وتولی، یہ وہ شخص تھا جو اس کی بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی بتائی جا رہی ہے. الذی، یہ وہ شخص تھا، کذب وتولی، جھٹلاتا تھا اور منہ پھیر لیتا تھا. جب اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات بتائی جاتی، جب اس کو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا، تو وہ کذب، اس کی تکذیب کرتا، اس کو جھٹلاتا، وتولی، اور منہ پھیر لیتا، منہ ادھر کر لیتا. یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ وہ ہے کہ جب آپ کسی کو، آپ آئی ایم شیور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہ بتاؤ، بس ٹھیک ہے، مجھے نہ بتایا کرو، میں نے بھی بہت پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے سن لیا. یا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اسلام کو نہ لے آیا کرو، ہر چیز اسلام والی نہیں ہوتی. یہ ہے کہ انسان کیوں، کیا مطلب ہر چیز اسلام میں نہیں ہوتی؟ یعنی کیا اسلام کوئی ایسی چیز اس دنیا میں ہے جس میں اسلام اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ انسان کا سب سے پرائیویٹ کام کیا ہوگا؟ واش روم جانا ہی ہوگا. اس سے زیادہ پرائیویٹ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کم از کم باتھ روم میں تو نہ لایا کرو نا یار، باتھ روم میں تو بخش دیا کرو. ہر چیز میں اسلام لے آتے ہو، ہر چیز میں اسلام لے آتے. اسلام ہر چیز میں ہے. باتھ روم جانے کے طریقے بھی اسلام بتاتا ہے، کس پاؤں سے داخل ہونا ہے، کس سے باہر نکلنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے جاتے وقت، کون سی آتے وقت. اسلام بتاتا ہے صفائی تم نے کس طرح کرنی ہے اپنی، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے. یہ سارے معاملات اسلام اس میں رہنمائی فرماتا ہے. کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں اسلام نہیں آتا؟ آپ کی پالیٹکس میں اسلام آتا ہے، آپ کے فائنانس میں اسلام آتا ہے. اسلام بتاتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے، اسلام بتاتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، عدل و انصاف کیسے قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کیسے کرنی ہے، اپنے فیملی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ کرنا ہے. ہر چیز میں اسلام بات کرتا ہے. تو یہ لوگ کیا ہے؟ الذی کذب وتولی، جھٹلا دیا، منہ پھیر لیا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا کہ قرآن کی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، جن کو اس سے بہت دور رکھا جائے گا. یعنی جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا تقوی والوں کو. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن جو تقوی والے ہوں گے وہ اس پوری کیفیت سے دور ہوں گے. اب بات ہو رہی ہے متقین کی. جو متقین ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. یہ تو جو بات ہو رہی ہے جہنم میں پھینکے جانے کی اور برباد ہونے کی اور ڈبل عذاب ملنے کی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق کے اندر کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے باہر نکالے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اونچے مرتبے مقام والا وہ ہے جو کہ تقوی میں تم سے آگے ہے. تقوی جو ہے نا، یعنی یہ معیار ہے کسی کے اوپر یا نیچے ہونے کا. آپ کی عزت آپ کے کپڑوں میں نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کے موبائل فون میں نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کی گاڑی میں نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کے بنگلے میں بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کیسے، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، ہم ایک مٹیریلسٹک دور میں رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس کپڑے اچھے ہیں، گاڑی اچھی ہے، فون اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ عزت دار آدمی ہے. ہمارے گھر جی بڑے عزت دار لوگ آئے، تمہیں کیسے پتا ہے وہ عزت دار تھے؟ کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ بالکل بے عزت لوگ ہوں. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے. تقوی والا چاہے پھٹے پرانے کپڑوں میں آ رہا ہو یا گوچی کا سوٹ پہن کے آ رہا ہو، اللہ کے آگے تقوی میں، تقوی والے ہی عزت والے ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور جب محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں. اب یہاں پہ اپنا نام ڈال دیجئے، اگر آپ تقوی والے ہیں انشاءاللہ الرحمن تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام لیتے ہیں اور جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین جو ہے وحی کے فرشتے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی بجال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. پھر جبریل امین جنت کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اور تمہارا رب سب اس سے محبت کرتے ہیں، اس شخص سے، اس میں نا اپنا نام ڈال دیں. تو وہ سارے فرشتے آپ کو انسٹنٹلی آپ سے محبت شروع کر دیتے ہیں. آپ کو انسٹنٹلی بلینز آف لائکس مل جاتے ہیں جنت میں، انسٹنٹلی ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. یعنی کہ اب اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. آگے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ وہ شخص تھا جو مال خرچ کرتا تھا اپنے تزکیے کے لیے. یعنی یہ مال خرچ کرتا تھا، اس کی نیت کیا تھی کہ میرا تزکیہ ہو جائے. یعنی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یؤتی کا مطلب ہے تھوڑا سا مال بھی خرچ کرتا تھا. یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو حتیٰ کہ آدھی کھجور کیوں نہ ہو. give in charity even if it is half a date fruit، تو آدھی کھجور سے بھی چیریٹی کر لو تو کوئی نہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے. تو یہ خرچ کرتا تھا تاکہ میرا تزکیہ ہو جائے، میرے نفس کا تزکیہ ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جس مٹیریلسٹک دور میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی اسٹف بہت زیادہ ہے. ہمارے بچوں کے پاس اتنے ٹوائز ہیں. خود بچوں کو انکریج کریں کہ وہ کچھ ٹوائز کو سائڈ پہ کر کے نا کسی آرفنیج میں چلے جائیں، وہاں جا کے بچوں کو دے آئیں. یا ہمارے پاس کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے، تو کچھ الماری کی چھانٹی کر کے نا کچھ کپڑے فقراء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹین ایجز میں پہنچے اور ان کی عادتیں پکی ہو جائیں، شروع سے اگر آپ ان کو یہ عادت ڈالیں گے نا کہ بیٹا مال ہر چیز نہیں ہوتی، لرن ٹو شیئر، لرن ٹو گیو، تو یہ ان کے اندر ایک بہت اچھی کوالٹی ہوگی. اور یہی کوالٹی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلی سورہ میں ذکر ہوا تھا کہ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں بات ہوئی تھی نا، تو ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے جب سیدنا بلال کو آزاد کیا تو 10 دینار کے اوپر انہوں نے کیا. تو جو سیدنا بلال کا جو اونر تھا نا، اس نے کہا کہ 10 دینار تو نے دے دیے ہیں، میں تو اس کو 1 میں بھی بیچ دیتا، تو کہ میری لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ تو اور بات ہے کہ تو نے مجھ سے صرف 10 ہی مانگے ہیں، تو اگر 100 بھی مانگتا تو میں 100 میں بھی لے لیتا. اس پہ وہ بڑا راز ہوا. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی ابوبکر صدیق کا نا مزاج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ان لوگوں کی مدد کرتے تھے جن کا مدد کرنے والا کوئی ہوتا نہیں تھا، اور اس میں ان کو کبھی کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. سو الحمدللہ یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یہ وہ ہیں جو کسی سے کوئی فیور نہیں چاہتے، جو کسی سے کوئی ثواب نہیں چاہتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وداؤٹ اینی فیور.
ابو بکر صدیق جو تھے نا، وہ ان کے فادر نے پوچھا ان کے والد صاحب نے کہ بھئی تم یہ غلاموں کے سب سے کمزور ترین غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ کسی ہٹے کٹے کو کیا کرو تاکہ کل کو تمہارے فائدے میں بھی آئے. تو سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی آزاد غلام سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے آزاد کر دی، وہ جائے، وہ آزاد ہے. اس زمانے میں اگر پہلے تو اول تو وہ آزاد غلام کرتے کوئی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کرتا بھی تھا نا تو اس کو کرتا تھا جس کو کل وہ کہے کہ اوئے تجھے میں نے آزاد کیا تھا، میرے کام میں آؤ، مجھے ہیلپ کرو آ کے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انڈیٹڈ تو فیل کرتا تھا، اس کو تھا کہ جی میں اس کا احسان مند ہوں، تو وہ اس کو نبھانے کے لیے آتا تھا. تو ابو بکر صدیق کا رویہ یہ تھا کہ وہ سب سے کمزور لوگوں کو آزاد کرتے تھے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ، یہ ان کا مزاج تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اگلے سے کچھ نہیں واپس چاہتے، کوئی فیور نہیں چاہتے. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتے ہیں، بس یہ خواہش ہے. الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اپنے الاعلی رب کے چہرے کے حصول کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے کرتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرا دے، بس اس لیے کرتے ہیں. آگے فرمایا، بڑی خوبصورت آیت ہے اور اختتامی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بہت جلد تجھے راضی کر دیا جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سوفا کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی، یرضا تو راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کہا کہ کیسے راضی کیا جائے گا، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کچھ ذکر نہیں ہوا. کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تجھے میں راضی کر دوں گا. آپ سوچیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، میں ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، کوئی آپ کے چچا ہیں یا لیٹس سپوز تائے ہیں، آپ کے تائے ہیں، آپ کے تائے ہیں، وہ بہت امیر ہیں، بہت امیر ہیں، اتنے امیر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے امیر ہیں وہ، اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت امیر ہیں، بہت ہی مالدار، بزنس ان کا چلتا ہے، 6 فیکٹریاں ہیں، اربوں میں کماتے ہیں. اچھا، انہوں نے آپ کو ایک کام کہا کہ بیٹا یہ کام کر دے تو میں تجھے نا کچھ اس کا معاوضہ دوں گا. آپ نے اپنے تائے کے لیے کام کیا، کوئی انہوں نے آپ کو فیور کہا تھا، وہ فیور آپ نے جا کے ایفرٹ کیا، محنت کی، اور آپ فیور کر کے آ گئے. اب باری آئی کہ آپ کے تایا جو ہیں وہ آپ کو کوئی ریوارڈ دیں گے اس کا. کیا لگتا ہے آپ کو 5 روپے دے کے تنخواہ دیں گے آپ کو کہ بیٹا یہ لے پکڑ 5 روپے نکل یہاں سے؟ اگر آپ کے تایا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو میرا یہ کام کر، میں تجھے خوش کر دوں گا، بیٹے میرا یہ کام کرنا، میں تجھے خوش کر دوں گا، کیا لگتا ہے آپ کو 5-10 روپے میں تنخواہ دیں گے یا واقعی میں خوش کریں گے؟ خوش کریں گے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے آپ کو خوش کرنے کی، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آپ کو خوش کر سکتے ہیں. آپ کے تایا کا مقابلہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، یعنی تمام جن اور انس مل جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے جو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کہے کہ تو جو کام کر رہا ہے نا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں تجھے خوش کر دوں گا، کوئی شک ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرے گا؟ اور کتنا خوش کرے گا؟ جب اللہ رب کائنات کہتا ہے کہ میں تجھے خوش کر دوں گا تو یقیناً مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش کرے گا، ایسے خوش کرے گا کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ بس 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 بہت ہو گیا، اتنا تو نے عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انسان کہے گا بس، دنیا میں انسان بس نہیں کرتا. ابن آدم کو سونے کا پہاڑ دو وہ دوسرا مانگتا ہے، قیامت کے دن کہے گا بس یا اللہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اتنا مل گیا، میں سنبھالوں کیسے یہ سارا کچھ، اتنا مجھے مل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو آج اگر آپ نے کچھ لے کے جانا نا تو یہ آیت ساتھ لے جائیں اپنے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جو تم محنت کر رہے ہو نا رمضان کے مہینے یا رمضان سے باہر، جان لو اللہ تمہیں خوش کر دے گا. اور خاص طور پہ روزہ تو ہے ہی بندے اور اللہ کے بیچ کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا وہ اجر دوں گا جو بس میں چاہوں گا. باقی ہر چیز کے ساتھ ایک ویلیو اٹیچڈ ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں، اور اللہ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا، خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ خوب محنت کرو، خوب نیکیاں اکٹھی کرو. یہ مہینہ ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کا، سارا سال نیکیاں اکٹھی کرو. اور جان لو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. بلکہ اس کو نا کہیں لکھ کے نا کہیں دیوار پہ چپکا دو، اس کو اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں کہیں لکھ دو اس کو، تاکہ ہر دفعہ جب اس کو دیکھو نا تمہیں موٹیویشن ملے کہ اللہ نے مجھے خوش کر دینا ہے، میں جو محنت کر رہا ہوں، جو کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے خوش کر دے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح خوش کرے. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.